أشهد أن محمد رسول الله. سورۃ الملک اس کا نام ہے، اس کے اور بھی نام ہیں، ان کے بارے میں ہم ابھی بات کریں گے. اس کی 30 آیات ہیں. لفظ بھی کچھ لوگوں نے کاؤنٹ کیا، لیکن ہمارا انشاءاللہ اس سے کوئی اس وقت اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے انشاءاللہ. اس کے 30 آیات ہیں. سورۃ الملک اس کا نام ہے، اور یہ نبوت کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. نبوت کے ابتدائی زمانے میں، اس کا مطلب ہے کہ ابتدائی زمانہ نبوت کا کون سا تھا؟ ایک تو وہ مکہ کا دور تھا، مکہ مکرمہ کا دور تھا. اس میں مسلمانوں کی اپنی حکومت نہیں تھی، اور خاص طور پہ مکہ کے ابتدائی دور میں مسلمان بھی بہت کم تھے، منورٹی تھے. ٹھیک ہے نا، ہم اس سے ریلیٹ کر سکتے ہیں، ہم بھی منورٹی ہیں آج کل. وہ منورٹی تھے، اور ایک ایسی منورٹی جس کے اوپر ان کو ڈیگریڈ کیا جاتا تھا. ایک تو ہوتی ہے نا منورٹی، اب جیسے جو امیر لوگ ہیں وہ بھی منورٹی ہیں، لیکن کوئی ان کو ڈیگریڈ نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا، جو صحیح امیر لوگ ہیں. لیکن ایک ایسی منورٹی ہوتی ہے جو ہر کوئی سوچے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کہاں سے آ گئے. تو اس وقت حال مسلمانوں کا یہی تھا کہ نئے اور غریب لوگ اسلام کی طرف آ رہے تھے. کچھ امیر بھی تھے، لیکن وہ بس چند ایک گنے چنے تھے. زیادہ تر غریب لوگ تھے، اور بہت ایک نئی چیز یہ تھی کہ یہ کون سی میسج لے کے آ گئے، یہ کون سی چیز ایک جو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنی. جیسے قرآن میں بھی آتے ہیں کہ یہ کیسا پیغام ہے، اس کے بارے میں ہم نے پہلے تو کبھی بھی نہیں سنا تھا. تو سم تھنگ ویری نیو، سم تھنگ ویری انیوژل. اور اس زمانے میں کفار اور ان کا جو اپنا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کا، اور جو ٹریڈیشنز تھی ان کی، اور انجسٹس تھی اور ٹرنی تھی، وہ زیادہ حاوی تھی اس مسلمان منورٹی کے اوپر. اس سیناریو میں اللہ تعالیٰ نے کون سی صورت نازل کی؟ سورۃ الملک. اور سورۃ الملک کے دوسرے نام بھی ہیں الواقعہ. واقعہ نہیں، واقعہ تو دوسری سورت کا نام ہے نا. واقعہ کا مطلب ہوتا ہے بچانے والی. سورت کا نام ہی ہے بچانے والی، الواقعہ. ایک دوسرا نام اس سورت کا یہ بھی ہے المنجیہ. اس کا بھی مطلب ہے نجات دینے والی، بچانے والی. اور ایک قول میں نے یہ پڑھا، ابن عباس کا قول رضی اللہ عنہ، کہ وہ کہتے ہیں اس سورت کا نام المجادلہ بھی ہے، کیونکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے وہ آرگیو کرے گی کہ اس کو بچائے. ایک حدیث سے ہمیں ابھی پتہ چلے گا. ٹھیک ہے نا، الواقعہ، المنجیہ. اور ایک قول میں یہ بھی آتا ہے کہ المجادلہ، کیونکہ اپنے پڑھنے والے کے لیے وہ آرگیو کرے گی. ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے، ترمذی کے بک میں یہ حسن ہے، لیکن دوسرے روایت سے یہ صحیح بھی آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان سورۃ فی القرآن 30 آیۃ شفعت لصاحبها حتى غفر له، کہ ایک ایسی صورت ہے قرآن میں جس کی 30 آیات ہیں، وہ اپنے صاحب، اپنے ساتھ رہنے والے کو، تو ساتھ سے اگر پڑھیں گے اس کے ساتھ رہیں گے تو ہی آپ اس کے ساتھ رہیں گے نا. اپنے ساتھ رہنے والے کو، اپنے پڑھنے والے کو، اس کے لیے وہ شفاعت کرے گی، اس کے حق میں شفاعت کرے گی، حتیٰ کہ اس بندے کو بخش دیا جائے. وہ بولتی جائے گی اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، اس کو بخش دے، حتیٰ اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں نے اس کو بخش دیا، تمہیں پڑھتا تھا اس کو میں نے بخش دیا. بہت پیارا قول ہے یہ. اور وہ صورت یہی ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَهِيَ تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ، سورہ الملک. ٹھیک ہے نا. ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے کہ قرآن میں ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گی. ہاں، شفاعت کا مطلب سفارش کرے گی، یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے. کیونکہ بخش دیا جانا تو ایک ہے نا کہ ٹھیک ہے بخش دیا، سزا نہیں دی، لیکن کچھ اچھا حاصل بھی نہیں ہوا. اب اس حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ بخش بھی دیا اور اچھا حاصل بھی ہو گیا، جنت میں داخل کر کے چھوڑے گی. اتنی لویل اور اتنی پیاری صورت کہ آپ تھوڑا سا وقت اس کو دیتے اور یہ کہتی میں بس تمہارے لیے لڑوں گی حتیٰ کہ تمہیں بخش دیا جائے، حتیٰ کہ میں تمہیں جنت میں داخل کرا دوں. سبحان اللہ. پھر سنن ترمذی میں ایک روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے قبل سورہ الف لام میم السجدہ، دوسری جو صورت ہے الف لام میم السجدہ، اور سورہ الملک ضرور پڑھتے تھے سونے سے پہلے. اس لیے ہماری جو کلچر پاکستان میں، اور اللہ کا شکر ہے سارے مسلمان کنٹریز میں بنا ہے کہ کلچر ہے کہ سونے سے پہلے عشاء کے وقت، عشاء کی نماز میں یا سونے سے پہلے جب بھی وقت ملے تو سورۃ الملک ضرور پڑھنی ہے. تو یہ اسی حدیث سے ثابت ہے. تو اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام کرتے تھے تو یہ ہمارے لیے کافی ہے کہ اس کام میں کوئی نہ کوئی بڑی وزڈم ہے، حکمت ہے، بہت بڑی حکمت ہے، اور ہمارے لیے بہت بڑا کوئی فائدہ ہے. ہمیں سمجھ آئے یا نہ آئے یہ دوسری بات ہے، لیکن اس میں کوئی خاص بات ہے کیونکہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اخلاق کیا تھا، کان خلقہ القرآن،
ان کا اخلاق ہی, ان کا پورا میک اپ کیا تھا؟ قرآن تھا. ہی واز قرآن on two feet. یا وہ قرآن چلتے پھرتے قرآن تھے. تو اگر وہ ایک کام کر رہے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے ہمارے لیے. یہ تو اسی اینگل ہم یہ صورت پڑھیں گے. پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے, حاکم سے روایت ہے, صحیح حدیث ہے, کہ سورۃ تبارک ہی مانعۃ من عذاب القبر, کہ سورۃ تبارک, سورہ الملک, وہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. سبحان اللہ. آپ کو یاد ہے کچھ سال پہلے یہاں پہ سوائن فلو تھا یورپ میں, جرمنی میں, اور آپ امیجن کریں کہ کوئی کہے آپ سے, کیونکہ وہ جو کیا کہتے ہیں ویکسینیشن, ہاں ویکسینیشن کے بارے میں تو آپ یہ بھی کہتے کہ پتہ نہیں اس میں فائدہ ہے یا نہیں, وہ تو ذرا وہ امبیگس سا ہو جاتا ہے نا. اگر کوئی آپ سے کہے کہ نہیں, کوئی اس میں کوئی آپ کے لیے ہارم نہیں ہے, اس میں صرف بینیفٹ ہے, یہ لو میڈیسن لو اور تم 100% اس فیور, اس وائرس سے تم بچ جاؤ گے. تو ہم کہیں کہ ہاں دو, کوئی میرے لیے نقصان نہیں ہے اور صرف بینیفٹ ہے, تو دو مجھے فوراً دو, میں فوراً لوں گی. کیا؟ کیونکہ میں ایک چیز سے بچنا چاہتی ہوں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ جو پڑھے گا, اور پڑھنے سے صحابیوں کے دور میں رضی اللہ عنہم, پڑھنے کا مطلب تھا سمجھ کے پڑھنا. ٹھیک ہے, اگر ہماری ریچ اتنی دور تک نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ نیت کر لے کہ یا رب اگر مجھے توفیق ملے تو میں ضرور کوشش کروں گی کہ میں سمجھ کے پڑھوں. ٹھیک ہے نا. آپ کی لمٹس ہیں, آپ نے زیادہ, آپ کو موقع نہیں ملا زندگی میں سمجھنے کا, تو اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے وسعت سے زیادہ آپ کو رسپانسبلٹی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ ضرور ہے, پڑھیں, پڑھنا نہ چھوڑیں. یہ نہ کہیں کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس لیے میں پڑھنا چھوڑ دیتی ہوں. یہ ضرور نہ کہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوگا, لیکن نیت کرنے کہ یا رب جہاں تک میری ہمت ہے, میری پاسبلٹیز ہیں, میں کوشش کروں گی کہ میں سمجھ کے پڑھوں. تو یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے. بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ قبر میں جانا ایک ایسی چیز ہے کہ جو سب سے بڑا کافر بھی ہوگا وہ یہ مانے گا کہ قبر میں تو ہم سب نے جانا ہے. بے شک سب سے بڑا کافر بھی ہو, وہ اللہ تعالیٰ کو نہ مانے, لیکن یہ بات وہ مانے گا کہ قبر میں تو ہم نے جانا ہے. اور کوئی, اب تو وہ اپنے آپ کو جلا بھی دیتے ہیں جو ماڈرن لوگ ہیں, اس امید میں کہ پھر وہاں اندر نہیں جانا پڑے گا. لیکن کہاں جاتی ہے وہ جو وہ جو جلاتے ہیں راک, وہ کہاں جاتی؟ زمین میں ہی جاتی ہے نا. ہوا میں اڑ کے ادھر ادھر, ہوا کہاں جاتی ہے؟ پھر زمین پہ جاتی ہے. تو وہیں جانا ہے ہم سب نے, زمین میں ہم نے سب جانا ہے. تو یہ ہر کوئی مانے گا. تو اس لیے ہمارا مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ وہاں پہ کچھ ہوگا, اچھا برا ہوگا, اللہ خیر کرے ہمارے لیے, لیکن کچھ ہوگا. تو اگر سلائٹسٹ آف چانس ہے کہ ہم اس چیز سے بچ سکتے ہیں تو ہم یہ کام کیوں نہ کریں. ہم تھوڑا سا وقت نکال کے کیوں نہ کریں کہ ہم شام کو, اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. زندگی کبھی کبھی بہت بزی بھی ہو جاتی ہے, اور لیکن بالکل اس کام کو نہ چھوڑیں, اس سنت کی نماز کی طرح. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی یو آر پریگننٹ اور آپ کو وامٹنگ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے آپ صرف فرض پڑھ سکتے ہیں, لیکن اپنی زندگی کا عموم نہ بنائیں کہ آپ سنت کو بالکل چھوڑ دیں. ٹھیک ہے نا. سنت تو پڑھنا چاہیے. اسی طرح سورہ ملک کو پڑھنا چاہیے. کبھی کبھی ہو سکتا ہے کہ نہیں, اللہ کا شکر میں نے فرض پڑھ لیا, یہی بہت ہے آج میرے لیے, کیونکہ اسٹریس اتنا ہے, بچے بیمار ہیں, یا ایسے کچھ ہو سکتا ہے. لیکن اپنا کلچر نہ بنا دے کہ سورہ ملک تو میری زندگی کا حصہ ہی نہیں ہے. اللہ ہمیں بچائے کہ ہم یہ کہیں کہ سورہ ملک کیا چیز ہے. اللہ ہم سب کو بچائے, اور ہم دوسروں کے لیے ذریعہ بنے کہ ہم ان کو بھی اٹینشن دیں, یہ کہ یہ چیز ہے, یہ تمہاری فائدے کی چیز ہے, تم بھی اس طرف اپنی تم بھی اس طرف دیکھو. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. یہ سب پڑھ کے اس کی فضیلت, اس میں بہت برکت ہے, یہ ہمارے لیے بہت فائدہ مند چیز ہے. لیکن اسلام نے ہمیں یہ تربیت نہیں دی کہ ہم کسی چیز کو, جیسے ہوتا ہے نا میجیکل شیلڈ, ہم اپنے سامنے کر دیتے اور ہم بے شک جتنے بھی جیسے بھی ہوں, برے, جھوٹ بولنے والے, نمازیں چھوڑنے والے, لیکن ایک میجیکل شیلڈ آ گئی ہے اور ہمیں پھر وہ بچا دے گی. یہ تربیت اسلام نے ہمیں نہیں دی. جو آپ پڑھتے ہیں اس کا آپ کے اوپر اثر ہونا ضروری ہے. جو آپ پڑھتے ہیں اس کا آپ کے اوپر اثر ہونا تھوڑا بہت ہی ہو, لیکن کوشش ہو ایٹ لیسٹ, کیونکہ اللہ تعالیٰ کوششوں کو دیکھتے ہیں, رزلٹ کو نہیں دیکھتے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کہ سعیکم, تمہاری کوشش کیا تھی. اگر پھر آپ اپنی کوشش میں اتنی دور نہیں پہنچے, کیونکہ لائف از ڈیفیکلٹ سم ٹائمس, تو اللہ تعالیٰ معاف اور معاف کرنے والے. ٹھیک ہے نا. لیکن کوشش ضروری ہے کہ پڑھنے کا آپ کے اوپر کوئی اثر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ زندگی کسی اور طرح گزاریں, کسی اور کی مرضی کے مطابق, لیکن جب عذاب کا نام آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو جائے. ٹھیک ہے نا. یہ ڈبل گیم, یہ سنسیئر مومن کو زیب نہیں دیتی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب یہ سوال اٹھے گا انشاءاللہ کہ اس صورت میں پورا قرآن خاص ہے. ٹھیک ہے. ہر حرف قرآن میں خاص ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, لیکن اس صورت میں وہ خاص کون سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ تاکید کی کہ ہم اس صورت کو پڑھا کریں. تو یہ جاننے کے لیے ہم آج ادھر اکٹھے ہوئے ہیں کہ یہ مجھے کیا سکھاتی ہے, مجھ سے کیا
میرے ساتھ کیا تربیت کرتی ہے, اس میں کون سا ایسا فائدہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید کی کہ ہم ہر روز پڑھیں. ایک ہی اور صورت ہے جو ہم ہر روز پڑھتے ہیں, ہر روز, ایک تو یہ الف لام میم السجدہ, لیکن اس کی صرف اتنی تاکید نہیں, اتنی فضیلت بیان نہیں کی گئی حدیثوں میں جتنی سورۃ الملک کی ہے. تو دوسری ایک ہی رہ جاتی ہے سورہ الفاتحہ. تو سورہ الفاتحہ تو روشن ستارے کی طرح ہم سب کو پتہ ہے کہ اس میں کیا کیا فضیلت ہے اور کیا کیا برکات ہے اور کیا کیا چیزیں اس میں. تو سورہ ملک میں بھی تو کوئی ایسی چیز ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تاکید کی کہ تم پڑھا کرو, تم پڑھا کرو, اس کو چھوڑنا مت, بار بار اس کو یاد کیا کرو, بار بار اس کے بارے میں سوچا کرو, بار بار اس کو پڑھا کرو. اب یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کس وقت پڑھتے تھے؟ سونے سے پہلے. تو سونے میں ہمیں کس چیز کی یاد آتی ہے؟ جب ہم سلیپ کو دیکھتے ہیں, وہ ایک دوسری حدیث میں بھی آتا ہے کہ سونا جو ہے موت کا چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی بہن ہے, یا موت کی, ہاں, سونا جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے. یعنی ملتی جلتی چیزیں, جیسے بہنوں میں بھی نا ملتی جلتی ہوتی, مختلف شخصیات ہوتی ہیں لیکن ملتا جلتا یا فیس یا ایکسپریشن یا جو بھی. تو موت اور سونے میں ایک ہاں مشابہت ہے, ٹھیک ہے نا, مشابہت ہے, ٹھیک ہے نا, دو چیزیں سیم چیزیں ہیں, ٹھیک ہے نا, کیونکہ سوتے وقت بھی ہم بے بس ہو جاتے ہیں, سوتے وقت بھی ہم اپنے اوپر کنٹرول لوز کر دیتے ہیں, سوتے وقت ہم اپنے آپ کو جو ہماری پاور ہوتی ہے, بینک بیلنس ہوتا ہے, یا جو بھی ہم اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ میں تو بہت وہ ہوں, انٹیلیجنٹ, سب کچھ بھولا ہوتا ہے. کس وقت؟ جب ہم سو جاتے ہیں. تو موت کے وقت بھی ایسے ہی ہمارا کنٹرول ختم ہو جائے گا, جو بھی ایلوژن ہے اس دنیا میں بھی, اور کنٹرول پورا ظاہر ہو کے کس کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا. جیسے ہماری روح بھی سوتے وقت اللہ تعالیٰ کے پاس چلی جاتی ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ اور زندگی دینا چاہیں اس کی روح واپس بھیج دیتے ہیں, اور جس کو نہیں اس کی روح اللہ تعالیٰ کے پاس رہ جاتی ہے. سبحان اللہ. تو موت بھی ایسے آئے گی, ٹھیک ہے نا, موت بھی ایسے آئے گی. تو سونے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو اور ہمارے لیے سنت قائم کی کہ سورہ ملک کو پڑھا کرو, سورہ ملک کو پڑھا کرو. اب سونے سے پہلے جو آپ باتیں کریں گے, جو آپ ڈرامے دیکھیں گے, جو آپ ٹی وی میں دیکھیں گے, ہم سب کو پتہ ہے کہ رات کو پھر وہی خواب آتے ہیں, وہی سین آ رہا ہے, وہ اس کے ساتھ بول رہی ہے, وہی لڑائیاں, وہی سب کچھ, وہی سین ریپیٹ کیے جاتے ہیں, کیونکہ جو سونے سے پہلے ہم انٹیک کریں گے اس کا آؤٹ پٹ سوتے وقت ہوتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ سوتے وقت اپنے اگلے دن کی سونے سے پہلے تیاری کرو, کہ اگلے دن جو آپ نے بہتری کی طرف جانا ہے, کیونکہ مومن کا حال یہ ہے کہ ہر گزرا دن, ہر نیا دن اس کے گزرے دن سے بہتر ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم ڈاؤن چلتے جائیں, ہمارا ایمان, ہمارا علم, ہماری تربیت, ہماری سیلف ڈیولپمنٹ بہتر کی طرف ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں یہ سکھایا کہ سونے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرو ان تھاٹس اور اس انفارمیشن کے ساتھ جو اس صورت میں ملتی ہے, کیونکہ یہ تمہارے اوپر ایک ایسا اثر رکھے گی, تمہیں ایک ایسی چیز کی یاد دلائے گی کہ تمہیں وہ بہتری کی طرف لے کے جائے گی, ٹھیک ہے نا. اور یہ ہم نارمل زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو لوگ, خاص طور پہ جو ریلیجس لوگ ہوں, اسلامی لوگ ہوں, جو لوگ موت کو بہت یاد رکھتے ہیں, یہ نہیں کہ ڈپریشن میں ہم نے تو مرنا ہی ہے, ایسی ڈپریشن والی موت نہیں. موت کا مطلب کہ ہم نے کہیں اور جانا ہے, کیونکہ موت کیا ہے؟ روح کا بدن سے الگ ہو جانا, ٹھیک ہے نا. کوئی چیز ایز اٹ از مرتی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, روح صرف الگ ہو جاتی ہے اور نیکسٹ اسٹیپ آن دا جرنی وہ جرنی کو کنٹینیو کرتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ موت کو بہت یاد رکھتے ہیں وہ ہمیشہ اپنی زندگی میں بیسٹ کی طرف جائیں گے, ٹھیک ہے نا. جو لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں ان کی دو آپشنز ہو, ایک کام ایسے کرنا ہے بس, اور ایک کام بیسٹ طریقے سے کرنا ہے, سنت کے مطابق, صحیح خالص نیت کے ساتھ, آن دا بیسٹ آف مینرز, اپنے صحیح سیکریفائس کریں کہ کوئی بات نہیں, ابھی میں سیکریفائس کر لیتی ہوں, آگے جا کے مجھے تو جب موت کا مرحلہ آئے گا تو مجھے اجر اس کا مل جائے گا. تو وہ ہمیشہ بیسٹ کی طرف جائیں گے. تو گویا یہ صورت ہمیں بیسٹ کی طرف بلاتی ہے. مین میسج اس کا یہی ہوگا. یا صورت کے بیچ میں اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے دلائل دیں گے, اپنے علم کے دلائل دیں گے, لیکن مین میسج اس صورت کا یہی ہے کہ موت کو یاد رکھو اور بہترین کی طرف ہمیشہ جاؤ. یہ نہیں کہ کام ہو تو گئے, ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نماز پڑھ تو لی ہے, ہاں سچ تو کہہ رہی ہوں, ایسے کہتے نا, لیکن سچ ایسے کہا کہ دوسرے کے دل کو لا کے ایسے لگا کہ سچ نہیں, اس کے لیے تھپڑ ہی ہو گیا. صحیح بات ہے نا, ہم کہتے ہیں سچ تو کہا ہے میں نے, لیکن آپ کا انداز کیسا تھا؟ سچ تو کہہ دیا لیکن ایسے کہا کہ دوسرے کو کیا کہتے ہیں فون یا کانٹے کی طرح لگا, تو پھر وہ سچ تو ہو گیا لیکن خوبصورتی سے نہیں کہا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ موت کا جو
ریمائنڈر ہے ہمارے ذہن میں. جو پورے اسلام قیامت کا ذکر قرآن میں اتنا کیوں آتا ہے؟ کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے کہ ہر پیج بھی قرآن قیامت کا ذکر ہے. ہر پیج پہ کوئی پیج ہوگا شاید پورے قرآن میں جہاں پہ بگننگ میں اینڈ میں قیامت کا ذکر نہ ہو. اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کی موت آ گئی اس کی قیامت آ چکی. کیونکہ جب موت کے منٹ میں آپ کا کہتے ہیں نا امتحان پیپر ٹائم لے لیا گیا, پین آپ نے لینا ہے, اب واپس پیپر لے لیا گیا, چیکنگ ٹائم شروع ہو گیا موت کے وقت, تو آپ کی قیامت تو آ چکی. پھر آپ نے اور اچھے عمل آپ اب نہیں کر سکتے. انقطع عملہ, اس کے عمل منقطع ہو گئے. ٹھیک ہے نا. تو موت کا جو ریمائنڈر ہے وہ بہت ایک ضروری چیز ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ اکثروا من ذکری ہادم اللذات, کہ بہت کیا کرو ذکر, بہت یاد رکھا کرو ذکر. کس چیز کا؟ لذات. ایک چیز لذیذ ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ لذیذ, ہاں ڈیلیشس, ہاں لذتوں کو, ہاں یاد رکھا کرو بہت. لذتوں کو توڑ پھوڑ کرنے والے کو. کون ہے لذتوں کو توڑ پھوڑ کون کرے گی؟ موت. اس کو بارے میں بہت سوچا کرو. اور یہ میں نے دیکھا کہ ہمارے کنٹریز میں بہت ہے نا کہ یہ کلچر کہ نہیں بری بات نہ کرو موت کے بارے میں, ہے خدا نہ خواستہ. بری بات ایک ریئلٹی ہے. بری بات تو ٹھیک ہے, آپ کسی کو وش نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ استغفر, ہم کسی کو بد دعا نہیں دے رہے, لیکن ایک ایسی چیز کو یاد رکھنا جو آپ کے اوپر ضرور آنی ہے. یہ نہیں کہ شاید آ جائے, کیونکہ بیماریوں میں شاید ہو سکتا ہے یا نہیں بھی ہو سکتا. ٹھیک ہے نا. شادی ہوگی شاید نہیں بھی ہوگی, بچے ہوں گے شاید نہیں بھی ہوں گے, سوائن فلو کا وائرس لگے گا شاید نہیں بھی لگے گا. اتنے سارے ہماری وریز ہوتی ہے, اتنے سارے مشکلات ہوتی ہیں, لیکن وہ شاید ہوں گے لیکن شاید نہیں بھی ہوں گے. تو موت کا ذکر ایک بہت ضروری چیز ہے. ایک دفعہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی آدمی کے بارے میں پوچھا کہ یہ اور یہ فلان یہ کون ہے, تو جواب میں اس آدمی کے لیے بہت اس کو اچھا کہا گیا کہ ہاں ہاں یہ تو وہ ہے, یہ اچھا ہے, اور یہ اس میں یہ اچھا ہے, اس میں یہ اچھا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ٹھیک ہے, اس کا موت کے بارے میں یاد رکھنا کتنا زیادہ ہے, یہ موت کو کتنا زیادہ یاد رکھتا ہے؟ تو انہوں نے کہا موت کو تو بہت یہ کم یاد رکھتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ بہت اچھا ہے اچھا اچھا ہے, تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بندہ اچھا ہے کب؟ بہت ساری چیزیں اچھے ہونے میں, لیکن ان چیزوں میں ضرور یہ بھی ہونا چاہیے کہ ایک بندہ اپنی موت کو یاد رکھے. کیونکہ بندے کے ریبیلیس سرکش ہونے میں سیکنڈ نہیں لگتا. ادھر چھوٹ ملی, ادھر صحت ملی, ادھر پیسہ ملا, اور ادھر وہ اوپر گیا. ہے نہیں ایسا کہ غربت میں ہم بہت کچھ اور ہوتے ہیں, جب ہم نیڈی ہوتے ہیں تو ہائے ہمیں نہیں مجھے نہ کہیں, ہسبینڈ کے ساتھ کتنے پیارے پیارے ہم, اور جس منٹ میں ہمیں کچھ مل گیا, اپنے کام شروع کیا, اپنا بینک بیلنس کھولا, تو پھر ہم کچھ اور ہی بن گئے. ہے نا. کیونکہ انسان کو جب اپنی پاور ملتی ہے تو وہ بھول جاتا کہ وہ کس مٹی سے بنا تھا. تو اس لیے ہاں اب میں لاسٹ پوائنٹ ہے نا, تو اس لیے موت کو یاد رکھنا یہ ایک سورت کا مین پوائنٹ ہوگا. مین تفسیر اس کے شروع میں ہوگی انشاءاللہ, اور اس کے بعد ساری جو باقی تفسیر ہوگی اس مین پوائنٹ کو, موت کا یاد اور بہترین کی طرف جانا, اس کو سپورٹ کرے گی. ٹھیک ہے نا. تو یہ انٹروڈکشن تھی. انشاءاللہ اب ہمارے پاس 5 منٹ ہے سنت پڑھنے کے لیے, پھر جماعت ہوگی, اور جماعت کے بعد انشاءاللہ جتنی جلدی آپ آ سکے واپس بیٹھے انشاءاللہ, تاکہ ہم اپنا درس آگے کریں انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب بہنوں سے درخواست ہے کہ پلیز جلدی جلدی اپنا چائے کا کپ یا جو بھی اسنیکس لینا چاہتی ہیں لے کر اور واپس اپنی سیٹس پہ آ جائیں. ایک دو اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہتی ہوں. ایک تو یہ کہ جس طرح آپ سب لوگ اویئر ہیں, خبریں دیکھتے ہیں کہ جو فلسطین میں غزہ میں کیا حال ہو رہا ہے مسلمانوں کا, تو ان کے لیے آپ لوگ بہت زیادہ دعا کریں, اور اسپیشل جو قنوت نازلہ ہے وہ پڑھیے آپ ان کے لیے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں خود بھی ایفرٹ کرنا چاہیے کہ جتنا بھی ہم سے بن پڑتا ہے ہم ان کے لیے تھوڑا فنڈ ریز کریں, اور تاکہ اپنے جو وہ مسلمان بہن بھائی جو پس رہے ہیں, اور ان کی جتنی ہم مدد کر سکتے ہیں کرنی چاہیے, کہ یہی کام آئے گا. دیکھیں ہم لوگ ایک دن کا فریج میں کھانا پڑا ہونا تو اگلے دن ہمیں فکر ہوتی ہے کہ تازہ کھانا بنے, اور وہ لوگ معصوم بے گناہ صرف اس جرم کی پاداش میں کہ وہ وہاں رہ رہے ہیں, پھنس رہے ہیں, کچھ کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ ابھی اگلے لمحے ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. روز جنازے اٹھ رہے ہیں, ہم دیکھتے ہیں چلر چینج کر کے پھر اپنے گھروں کے کاموں میں لگ جاتے ہیں. اس وقت ہمارا دل افسردہ ہوں گے, لیکن نہ ہمیں صبر کرنا چاہیے کہ ہم ان کی جگہ ہیں. اگر ہمارے بچے ایسے, وہ ہمارے بچے ہیں در حقیقت, وہ ہمارے بھائی ہیں, وہ ہمارے بیٹے ہیں جو اپنی جانیں دے رہے ہیں, تو ہمارا کیا فیل, ہماری وہ روٹی حلق سے اترے نہیں اترے گی. تو ہمیں جتنا بھی ہو جانا چاہیے, ہمیں فنڈ ریز کرنا چاہیے انشاءاللہ. اور آج بھی اس ہفتے کے دوران آپ جتنا بھی دے سکتے ہیں میرے پاس جمع کروا سکتی ہے یا فوزیہ کے پاس, تو انشاءاللہ ہم لوگ وہاں پہ ان کو ہماری طرف سے
جتنے بھی ہو سکے ہم لوگ انشاءاللہ ان کی مدد کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. ایک یہ اور دوسرا یہ اعلان تھا کہ انشاءاللہ 4 دسمبر کو ٹیوزڈے والے دن ہم لوگ ایک نیا کورس شروع کروانے جا رہے ہیں اور اس کورس کا نام ہے دعوت دین کورس. 4 دسمبر کو اس کی انٹروڈکشن کلاس ہوگی انشاءاللہ. تو اس میں آپ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اس دن بتایا جائے گا کہ اس کورس میں کیا کیا ہوگا اور وہ انشاءاللہ 16 ہفتے کا کورس ہوگا. اور اس میں جو بیسک انفارمیشن ہوتی ہے ظاہر وہ جس طرح دعوت دین سے سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا ہے اور جو مس کنسیپشن ہے ہمارے اندر وہ بھی کلیئر ہوتی ہے اس سے ہوگی انشاءاللہ. اور اس میں 3-4 پارٹس ہوں گے. قرآن کا ہوا کرے گا, حدیث کا ہوگا اور آداب زندگی کے جو ہماری اپنی زندگی ہے اس کے بارے میں, اور ایک جو ایوری سیکنڈ ویک جو ہمارا ایک ٹاپک ہوگا کہ جو ہمارے آج کل کے روزمرہ کے حالات ہیں ان میں سے کوئی ٹاپک پہ بات ہوا کرے گی انشاءاللہ. اور ہم اس دن بتائیں گے کون کون اسپیکرز ہوں گے اس کے. اور ضرور آپ لوگوں سے درخواست ہے, ہم لوگ انشاءاللہ لیفلیٹ بھی تقسیم کریں گے, لیکن آپ سب لوگوں سے درخواست ہے کہ پلیز ٹائم نکال کے اس دن ضرور آئیے گا تاکہ پھر آپ کو تھوڑی سی انٹروڈکشن ہو, تعارف ہو, اور بعد میں ہم لوگ اپنا وہ کورس شروع کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. ٹائمنگز اس کی ہم لوگ رکھیں گے 12:30 جو انٹروڈکشن کلاس ہوگی نا اس دن ہم لوگ 12:30 بجے وہ شروع کریں گے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ 2 نمازوں کے ٹائم آ جاتے ہیں درمیان میں تو پھر بات رہ جاتی ہے. تو انشاءاللہ آپ سب سے درخواست ہے. باقی ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے سورۃ الملک کی انٹروڈکشن کے بارے میں پڑھا کہ یہ سورت واقعہ ہے, بچانے والی ہے, منجیہ ہے, نجات دینے والی, ہمارے لیے لڑنے والی, ہمارے لیے سفارش کرنے والی, حتیٰ کہ بندہ بخش دیا جائے یا تو پھر یا اور جنت میں داخل کیا جائے. تو بہت بڑی صورت ہے, بہت فائدہ اس کے پڑھنے میں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کا اخلاق قرآن تھا وہ سونے سے پہلے اس کو تلاوت فرماتے تھے. اور اس کا یہ ہے کہ آپ سونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو عشاء کی نماز میں بھی پڑھ لیتے ہیں. تو یہ دونوں طریقے ہو سکتے ہیں, کبھی یہ جیسے آپ کو آسان لگے کہ یہ سنت چھٹ نہ جائے. تو یہ دونوں طریقے ہیں. اور اس کے بارے میں ہم نے حدیثیں پڑھی. تو اب ہم انشاءاللہ شروع کرتے ہیں پہلی آیت کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت بابرکت ہے. تبارک کا مطلب ہوتا ہے بہت بابرکت والا ہونا. تبارک برکہ سے ہے, اس کا روٹ ورڈ جو ہے برکہ سے ہے. اور عربی میں جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں ان کو ہم نے ہمیشہ, کیونکہ عربیوں کے اوپر قرآن نازل ہوا, ان کی لینگویج کے تھرو ہمیں قرآن سمجھ آتا ہے, تو اس لیے سب سے پہلے ادھر ہی جانا پڑتا ہے کہ اس زمانے میں یہ لفظ کس سینس میں استعمال ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. اور برکہ کا مطلب جو اس کا لٹرل جو میننگ تھی اس لفظ کی, ایک اونٹ کا بیٹھ جانا برکہ. کیونکہ جس گھر میں اونٹ ہوتے تھے اس وقت اس گھر میں برکت ہوتی تھی. ٹھیک ہے نا. اٹ واز اے سمبل آف ویلتھ. ٹھیک ہے نا. ایک کھاتا پیتا ہونے کا مطلب کیا تھا کہ اس گھر میں اونٹ ضرور ہوں گے. ٹھیک ہے. جیسے آج کل ہر کھاتے پیتے گھر میں 1 یا 2, آج کل تو 2 یا 3 گاڑیاں بھی ضروری ہوں گی. جس گھر میں گاڑی نہیں ہے وہ پھر مسکین ہی ہوگا شاید بیچارہ. کوئی صحیح بات ہے نا. مسکین وہ اس کو پھر کہتے ہیں کہ ہاں یہ گاڑی نہیں لی, ہاں یہ بیچارے بسوں میں جاتے ہیں, تو وہ یہ بیچارے ہونے کا تھوڑا بہت ہے, ویسے نہیں. الحمدللہ جو 2 پیروں پہ بھی چل سکتا ہے اللہ کا شکر ہے. لیکن اس زمانے میں ویلتھ واز ٹو ہیو کیملز. ٹھیک ہے نا. کیملز کا ہونا, اس لیے اس کا مطلب برکہ سے نکلے. اور برکت برکہ اس کا جو ناؤن پھر بنتا ہے اس کا مطلب ہے, برکہ کا مطلب ہوتا ہے زیادہ, نما و زیادہ. عربی میں ایک چیز کا زیادہ ہونا اور بڑھتے جانا, بڑھنا. ایک چیز کا زیادہ ہونا اور بڑھنا. اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ جیسے آپ ایک چیز کا توقع کر رہے ہیں, آپ ایک چیز میں پروفٹ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں بزنس میں, اور آپ کے ایکسپیکٹیشن سے بہت زیادہ آپ کو پروفٹ ہو جائے, اس پروفٹ کو آپ کیا کہیں گے, برکت ہوگی. افطاری کے لیے ہم کھانا بناتے ہیں 4 لوگوں کا اور وہ کافی ہو جاتا ہے 8 لوگوں کے لیے, ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ افطاری میں تو بہت برکت ہے کہ زیادہ ہو گیا. ہماری ایکسپیکٹیشن سے, میں تو کم سوچ رہی تھی, میں سمجھتی اس میں خیر تھوڑی سی ہوگی, لیکن اس سے بہت زیادہ خیر, اس کو کہتے ہیں برکت. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے یہ لفظ استعمال کریں گے تبارک کا جو فارم ہے لفظ کا, برکہ تو روٹ ورڈ ہے نا, اس کا فارم بن گیا تبارک. تبارک ہے سپرلیٹو, صیغۃ المبالغہ, مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو برکت ہے اللہ تعالیٰ میں بہت ہی زیادہ ہے,
ہماری سوچ سے کہیں زیادہ، یعنی جتنی خیر ہم اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں اس سے تو زیادہ ہی ہے. کتنی زیادہ ہے؟ جتنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کتنا اونچا ہے جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا اونچا ہے. اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ہے جہاں تک ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنا بڑا ہے. تو تبارک الذی، تمہاری سوچ سے کہیں خیر، کہیں زیادہ بڑا، کہیں اونچا ہے کون؟ بیدہ الملک، وہ جو جس کے ہاتھ میں ساری بادشاہت ہے. بیدہ، اس کے ہاتھ میں، الملک، ملک ہوتا ہے بادشاہت، ملک ہوتا ہے کنگ، بادشاہ. اور کنگ جو ہوتا ہے عربی میں وہ سب کچھ اون بھی کرتا ہے. تو کنگ اس کو ہی کہتے ہیں نا جو سب کچھ اون کرتا ہے. کنگ تو وہی ہوتا ہے، پریزیڈنٹ تو اون نہیں کرتا چیزوں کو. کنگ وہ ہوتے ہیں جس کے سبجیکٹس ہو، ہم سب اس کے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، اگر ہمارا کوئی کنگ ہوگا. ایسے ہم سورہ فاتحہ میں بھی کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. مالک، کنگ اینڈ اونر، ٹھیک ہے نا، جو سب کچھ اون کرتے ہیں، سب کچھ اس کا ہی ہے. اور ملک اس کی شارٹ فارم ہے، وہ کنگ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن جو سب کچھ اون کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں اسی لفظ میں آتے ہیں. بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں، اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ صرف اس کے ہاتھ میں، اونلی ان ہز ہینڈز، کیا ہے؟ بادشاہت ساری کی ساری، ساری کی ساری. اور وہ پھر بھی کیسا ہے؟ اونچا ہے، بہت بالا، بہت بالا ہے، بہت خیر والا ہے. جتنی خیر آپ سوچ سکتے ہیں اس سے کہیں زیادہ، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ تعالیٰ کی طرح کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی آپ سوچیں نا، کتنی خیر، کتنا نور، اس سے کچھ اور ہی ہے اللہ تعالیٰ. کیونکہ ہمارے ذہن اتنے نہیں بنے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت اور اونچائی کو ہم امیجن بھی کر سکیں. بہت اونچا، بہت زیادہ، بہت بالا. جو بھی مخلوق کے پاس ہے اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے زیادہ ہے. تبارک، بہت ہی برکت والا، اور ہمارے اندازوں سے بہت بڑا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. ملک، ساری بادشاہت، سارا رول، سارا کنٹرول. جیسے کچھ کنگ تو ہوتے ہیں نا کہ اگر آرمی ان کے اگینسٹ ہو جائے تو وہ اپنا کنٹرول لوز کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر کنگ کے خلاف اس کو بھگایا جائے، جیسے سیکنڈ ورلڈ وار میں جو کہاں کا کنگ تھا، اٹلی کا، شاید مجھے اب صحیح طرح یاد نہیں ہے، کوئی یورپین کنٹری کا کنگ تھا، اٹلی کا شاید، وہ بھگایا گیا تھا اٹلی سے اور اسے ایگزائل میں رہنا پڑا تھا. پھر تو یہ بھی کنگ ہی تھا لیکن اس کو بھگایا بھی جا سکتا تھا. تو اللہ تعالیٰ کا جو کنگ اور اونر ہونا ہے وہ سب انسانی طاقت سے تبارک ہے، اس سے اونچا ہے، اس سے ہٹ کے ہے. اللہ تعالیٰ کی اونچائی ایسی ہے کہ کوئی مخلوق کی طاقت وہاں تک نہیں پہنچ سکتی. مخلوق کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کچھ اور ہے. لیس کمثلہ شیء. اور یہ دوسرا مین میسج اس سورت کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو پہچانو، تاکہ کیا؟ تاکہ تم اپنے چھوٹے ہونے کا احساس کر سکو. کیونکہ جہاں چھوٹے ہونے کا احساس ہو گیا وہاں پہ خیری کی طرف دوڑ شروع ہو گئی ہے نا. کیونکہ بچانا ہے نا اپنے آپ کو. ہم تو چھوٹی چیز ہے، ہم نے بچانا ہے اپنے آپ کو. وی آر ویک، ہم ہیلپ لیس ہیں، تو کیسے میں اپنے آپ کو بچاؤں؟ پھر آدمی عمل و صالح کی طرف دوڑ لگانے شروع کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی رول اور کنٹرول، ساری زمین، سارے آسمان. اب دیکھیں نا، صرف ہماری جو گیلیکسی کے اندر ہے ملکی وے اور ہماری جو گیلیکسی ہے اس میں اتنے ستارے ہیں جتنے پہ سارے جو بیچز آن دا ارتھ، سارے جتنے جو ذرے چھوٹے چھوٹے سینڈ کے جو ذرے ہوتے ہیں نا، گرینز، جتنے گرینز سارے بیچز آن دا ارتھ پہ ہیں، اتنے ستارے صرف ہماری گیلیکسی کے اندر ہیں. اور ہر ایک ستارے کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کنٹرول میں رکھا ہوا ہے. ہم تو کچھ، زمین تو کچھ بھی نہیں ہے. سورج از مینی ٹائمز بگر دین آور ارتھ، بہت. اور ارتھ جو ہے سبحان اللہ، اگر آپ وہ ایسٹرونومی کو ذرا تھوڑا پڑھیں کہ سورج کی جو شعاعیں ریز یا سورج کی جو ریز ہے وہ اگر ہماری ارتھ سے تھوڑے اور قریب ہوتے تو ہم سارے جل کے مر چکے ہوتے. ارتھ پہ لیونگ ممکن نہ ہوتی. اگر ہم تھوڑے سے دور ہوتے، کچھ جیسے ایسٹرونومی میں آپ دیکھیں تھوڑے سے دور ہوتے تو ہم سب کیا کہتے ہیں آئس بن کے کب کے مٹ کے ہوتے. تو ارتھ جو ہے ہمارا جو بال ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں وہ ایگزیکٹلی جو چھوٹا سا اتنا سیف زون ہے جہاں تک سورج کی ریز جاتی ہے، ایگزیکٹلی ادھر سیف زون میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو رکھا ہوا ہے. اگر تھوڑی سی ادھر ادھر ہٹ گئی تو پھر گئی. ایگزیکٹلی یہ اللہ تعالیٰ کا ملک، بیدہ الملک، کہ سب کچھ ایگزیکٹ اپنی پلیس پہ اور سب کچھ پرفیکٹلی. اور الکمال للہ، کمال تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ پرفیکشن از اونلی فار اللہ، کہ سب کچھ پرفیکٹ اللہ تعالیٰ نے اپنی اپنی جگہ پہ رکھا ہوا. لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ ہماری تقدیر میں کچھ لکھ دے جو ہمیں پسند نہ آئے تو ہم کہتے ہیں یار اب یہ تو غلط ہو گیا. کہتے ہیں نا ویسے
ہم کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا, میں تو کچھ اور سمجھ رہی تھی, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم غصے ہوتے ہیں اور پاؤں کیا کہتا ہے مارتے زمین پہ کہ یہ کیوں ہو گیا. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہماری ہارٹ بیٹ کو تھوڑا سا چینج کر دے تو ہم کہتے ہیں یار اب نہیں ایسے ہی بنا جیسے تو چاہتا تھا. ہارٹ بیٹ کے ذریعے, آنکھوں کی روشنی کے معاملے میں, ہمارے ہارٹ کے اٹھنے اور نیچے ہونے میں, سارے باڈی کے معاملے ہم کہیں گے نہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے بنایا ایسے ہی ہونا چاہیے. کہتے ہیں نا کوئی چیز کو خراب نہ کر دے, اسموکنگ چھوڑ دو, یہ چھوڑ دو, یہ سارا سسٹم خراب نہ ہو جائے. لیکن شریعت کے سسٹم میں ہم بار بار کیڑے کیوں نکالتے ہیں پھر, اور قدر کے معاملے میں ہم بار بار کیوں کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے, اللہ تعالیٰ نے سن گیلیکسی بنائی ہے, دونوں اللہ تعالیٰ کی ہے. بیدہ الملک, ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ کی, صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اور یہ ظاہر کب ہوگا, کیونکہ اب تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں چھوٹ دے دیتے ہیں نا کہ چاہو ٹھیک ہے تم اسی ایلوژن میں رہو کہ تمہارے پاس بھی طاقت ہے تھوڑی سی. دنیا میں ایلوژن ہو جاتی ہے. غرور, کیا کہتے ہیں غرور کو, کہ الا غرور, کہ وہ تو صرف ایلوژن میں ہے. اور غرور ایک شیطان کا ایک نام ہے, آپ کو پتہ ہے. یہ غرور, ایلوژن میں ہونا شیطان کا باقاعدہ ایک نام ہے کہ وہ غرور میں لانے والا وہی ہے کہ نہیں تم تو ہمیشہ ادھر رہو گے, تمہاری زندگی بھی بہت لمبی ہے, بعد میں جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو حج کر لینا تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ہے نا. ابھی کیا حجاب کی ضرورت ہے, ابھی کیوں ایسے رجڈ باتیں کر رہے ہو, ابھی تو بہت ٹائم ہے. یہ غرور, یہ ایلوژن کون ہمیں بار بار وسواس کرتا ہے, یہ شیطان ہی ہے. ٹھیک ہے نا. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, ساری قدرت, ساری طاقت. اور اس صورت میں جو سارے ہم سائنس پڑھیں گے, دلائل ایک چیز پہ لانے والے سائنس جو ہے, وہ ساری اس کے ارد گرد ہی گھومیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساری مکمل قدرت ہے. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں دلیلیں دے گے, یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ بھی دیکھو, یہ بھی دیکھو. اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت نہیں ہے, اور ایک ہی جواب رہتا ہے کہ بلا, بے شک اللہ تعالیٰ کے پاس ساری قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے. بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اچھا, اور جب اللہ تعالیٰ یا کسی کی بھی اگر اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ کسی کی تعریف ہو تو ہمیں فوراً محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہم چھوٹے پڑ گئے تھوڑے سے. ہوتا ہے نا ایسے کہ کوئی آپ کے سامنے کہیں تو وہ تو ماشاءاللہ آپ کی نند یا آپ کی جو بھی کزن ہے وہ تو ماشاءاللہ جو کھانا پکاتی ہے, فوراً ہمیں ہوتا ہے کہ میں بھی تو پکاتی ہوں, مجھے کیوں نہیں کہہ رہے, مجھے کیا. ہم بہت انسیکیور فیل کرتے ہیں پھر نا. اور خاص طور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل بڑے کرے. یا خاص طور ہمیں وہ فوراً سے انسیکیورٹی ہو جاتی ہے کہ نہیں ایک منٹ ہوگی شاید, لیکن میں بھی تو ہوں. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بار بار اللہ تعالیٰ کی تعریف اس لیے کرائی ہے کہ ہمیں احساس ہو تم چھوٹے ہی ہو, اور تمہیں زیب دیتا ہے کہ تم چھوٹے بن کے ہی رہو. اور اگر تمہیں عزت چاہیے تو تم تواضع کرو. تواضع ہوتا ہے نا اردو میں, تواضع کرو, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تواضع کرو اس کے اللہ تعالیٰ بلند کریں گے, اس کے درجات بلند ہوں گے. اور الٹا راستہ ہمیشہ کرتے ہیں کہ خود ہی بلند ہونا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اتنا ہی ہمیں نیچا دکھاتے ہیں کہ یہ ہے تمہاری طاقت کی لمٹ, یہ ہے تمہاری لمٹس, یہ ہے تمہاری لمٹس, اور یہ ہے تمہاری لمٹس. تو اللہ تعالیٰ کی جب بھی ہم تعریف کریں, سبحان اللہ کی کتنی فضیلت آتی ہے, الحمدللہ کی کتنی فضیلت آتی ہے, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اس کو بیسٹ آف استغفار قرار کیا. یونس علیہ السلام کا استغفار, کیوں اس میں وہ کچھ زیادہ نہیں کہتے کہ یا رب سبحانک کہتے ہیں, یو آر پرفیکٹ. سبحان تسبیح یہی ہوتی ہے نا کہ تم میں کوئی کمال للہ, بس تم اللہ تعالیٰ کے لیے کمال ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. تو اس کا مطلب پھر کیا ہوا, ہمارے لیے نہیں ہے. اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے تو پھر ہمارے لیے نہیں ہے, اگر ہے بھی تو چھوٹی موٹی, اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین کی وجہ سے. اس لیے ہم کہتے ہیں نا کہ الحمدللہ, اصل شکر تو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. کہ اگر ہم کسی بندے میں کسی چیز کو پسند بھی کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بہت اچھا میاں شوہر دیا, بہت اچھے بچے دیے, تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے, ہمارا کمال نہیں ہے. بیدہ الملک, تو جب بھی ہاں, اور یہ سارے جو ہم ابھی سائنس پڑھیں گے وہ اس کے متعلق ہی ہوں گے. ہاں, پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 2 میں, الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پیدا کیا موت اور زندگی کو, موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہارا امتحان لے سکے. یہ دونوں چیزیں جو ہمیں بہت بڑی بڑی لگتی ہے نا, کیونکہ پیدا ہو گیا, کوئی فوت ہو گیا, یہ جو جیسے نا دو بڑی چیزیں ایک زندگی میں جو ہونے والی ہوتی ہے, بیچ میں ساری چیزیں پھر بلیک اینڈ وائٹ لگتی ہے نا, یہ دونوں چیزیں کلر میں ہیں, اور باقی چیزیں کی کون سی ڈگریاں کی, کتنے بچے تھے اس کی, کچھ یاد نہیں رہتا کہ بس فوت ہو گیا. یہی دو چیزیں ہیں نا, کوئی پیدا ہونا اور کسی کا فوت ہونا. یہ دو بڑے بڑے مرحلے کیوں ہیں, لیبلوکم ایکم احسن عملا, ایک ہے مقصد. اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مقصد زندگی, جس کے پیچھے جو بیچارے کفار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے,
الکوہل پی پی کے نشہ کر کے اس کو اس جو سینس آف لاس ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس مقصد زندگی نہیں ہے اس کو دباتے ہیں, ڈپریشن میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی نعمت نہیں ہے کہ 2 آیتوں میں ہم نے سمجھا دیا کہ اس لیے تمہیں تم اس لیے پیدا ہوئے. کیا لیبلوکم, تمہیں ابتلا کا مطلب ہوتا ہے اختبار و امتحان. امتحان اردو میں بھی آتا ہے تاکہ تمہارا امتحان لے سکے. وی آر آل ان اے گریٹ ٹیسٹ روم. ٹھیک ہے نا, بہت بڑی پوری زمین کیا ہے ہمارے لیے, ٹیسٹ روم. جب سے ہم نے بلوغت, جب سے بندہ بلوغت میں آتا ہے, جب سے موت کی کیا کہتے ہیں وہ سب انکانشیسنس, یا جب بے ہوشی آتی ہے موت کی, اس وقت تک ہم سب ٹیسٹ روم. وليس أعلى الشان من حملة القرآن